اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرام وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اقرا ٹی وی کے ناظرین کے لیے یہ خصوصی سحری کی نشریات کے جن کا ٹائٹل ہے، جن کا سرنامہ ہے پیغام رمضان میں، تمام دیکھنے والوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جناب، آج ہم بات کر رہے ہیں سحری کی فضیلت کے تعلق سے۔ سحری جو کہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کی شرعی حیثیت فرض یا لازم کی تو نہیں ہے، لیکن یہ وہ بابرکت کھانا ہے کہ جس کے لیے سید الانبیاء امام الانبیاء ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ صحابہ کرام کو تلقین فرمائی ہے، اور آپ اس بابرکت کھانے کی جانب لوگوں کو بلایا کرتے۔ تو جناب، اس میں جو برکت ہے اور جو وقت سحر فرشتوں کی جانب سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جناب اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، تو یہ رحمت کسے کہتے ہیں؟ پھر ڈائٹ پلان ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ وقت سحر، وقت افطار بھی ہم آج انکارپوریٹ کرتے ہیں اپنی نشریات میں، تو جناب اس تعلق سے آج بات ہوگی۔ ہمارے جو مہمان اسکالرز یہاں موجود ہیں، پہلی مہمان ماشاء اللہ حافظہ ہیں، قاریہ ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں، محترمہ جہان شاہ، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ جزاک اللہ۔ ہماری آج کی جو دوسری مہمان ہیں، شی از اے ڈاکٹر، شی از اے ڈائٹیشین، اور ہم ان سے سیکھیں گے جناب کہ کیا کھجور کے تعلق سے، پانی کے تعلق سے کیا کھایا جائے، کیا یہ نیوٹریشن کسے کہتے ہیں، یہ وائٹامنز منرلز ان کو کس طرح سے کس پروپورشن میں لیا جائے، پھر کھجور جو بذات خود، پھر عجوہ کھجور، اس تعلق سے بات ہوگی۔ تو کون سے فوائد ہیں جو ہمیں کھجور کھانے سے حاصل ہوتے ہیں؟ سرکار دو جہان ہے، میں سمجھتی ہوں طبیب اعظم ہیں آپ، دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں آپ، تو آپ نے اگر کہا ہے تو طبی فوائد بھی ہوں گے اس میں، تو ہم آپ سے اس تعلق سے بات کریں گے۔ تو جناب میں چاہتی ہوں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ، پھر ڈاکٹر عائشہ عباس ہم آپ کی سمت آئیں گے، آپ کو ویلکم بھی کر رہے ہیں، اور آیات ربانی سے آج کا پروگرام شروع کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ: یا ایہا الناس قد جاءکم، اے لوگوں، ندا ہے یا ایہا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم، آ گیا ہے، قد ایمفسائز ہے، تاکید ہے اس چیز میں کہ آ گیا ہے کیا چیز؟ برہان۔ برہان جو ہے وہ قرآن کو کہا گیا ہے، آیات کو اللہ تعالیٰ کی جو آیات ربانی ہیں ان کو کہا گیا ہے۔ برہان من ربکم، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، پھر سے اس کے اوپر آیا کہ ہم نے نازل کر دیا ہے تمہارے لیے نور۔ نور کیا ہے؟ وہ جو مبین ہے، جو واضح ہے پوری طرح سے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو لوگ ایمان لے کر آ گئے اور اللہ کی رسی کو وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس پر صحیح طریقے سے چل رہے ہیں اور اس اللہ کی رسی کو صحیح انداز سے پکڑ لیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا انعام دے رہے ہیں؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ،
جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نواز رہے ہیں. وہ سبحان رحمت دنیاوی بھی ہو سکتی ہے، اخروی بھی ہو سکتی ہے. وہ فضل، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل اور انعامات بھی ملیں گے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مستقیما، پھر ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت بھی نصیب ہو جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پہ گامزن فرمائے اور اس کی توفیق مرحمت فرمائے، کیونکہ نیک اعمال کی توفیق بھی میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہی عطا ہوتی ہے. تو اس توفیق کے ساتھ، اور میں آپ کی سمت آؤں گی، ہم بلکہ دعا سے اس کو جوڑ رہے ہیں، اور اسی میں چاہتی ہوں کہ سحری میں خواتین پکا رہی ہیں، اور اس پہ ہم اس کے یہ والا جو اسپیکٹ ہے اس پہ بات کریں گے، لیکن گھر والوں کی طرف سے بڑی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ایک طویل فہرست ہوتی ہے کہ یہ پکا دیجئے اور وہ پکا دیجئے. اب اہتمام سحری میں یا سحر کے وقت جو بھی کچھ بنا رہی ہوتی ہیں کچن میں، تو وہ جو ڈائٹ پلان ہے، یعنی وقت سحر اور وقت افطار، وہ کیا ہو. خواتین کیونکہ خاتون خانہ ہیں، گھر کی بنیادیں اکائی ہیں، ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ غذائیں انکارپوریٹ کی جائیں؟ ایسے ڈائٹ پلان بہت ہی بیلنسڈ ہونا چاہیے. اور ہمارا چونکہ زور زیادہ تر بہت ہی تیل اور چکنائی یا تلن کی طرف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں پیاس بھی پورا دن رہتی ہے، ایسیڈیٹی کی بھی ہمیں شکایت ہوتی ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ ہمارا ویٹ گین بھی زیادہ ہو جاتا ہے. یہ مہینہ خاص کر ہمارے لیے عبادت کے لیے رکھا گیا ہے، اور بہت ہی ہمیں سکون سے اور بہت ہی صبر و تحمل سے اس مہینے کو گزارنا ہے. ہمارے جو ڈائٹ پلانز ہوتے ہیں وہ 2 حصوں میں ایکچولی ڈیوائیڈڈ نہیں ہوتے. ہم نے رمضان کو صرف 2 پارٹس میں لے کے رکھا ہوا ہے، اور اس کو ہم صرف سحری اور افطار میں لے کے چلتے ہیں. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی روزے کی آواز یا اذان کی آواز ہمارے کانوں تک آتی ہے، اور پھر جو ہم اپنے معدے کو ایک جھٹکا دیتے ہیں، تو بیچارہ معدہ بھی پریشان ہو جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم جیسے ہی اذان سنیں، ہم نے کھجور سے اپنا روزہ جو ہے وہ کھولنا ہے. اور کھجور کے اندر، ایک کھجور میں صرف 20 کیلوریز ہیں، اس میں کاربوہائیڈریٹس ہیں، اور وہ انرجی کا لیول اتنا بہترین طریقے سے ہمیں پرووائڈ کرتی ہے. اس میں پوٹاشیم موجود ہے، فائبر موجود ہے. تھوڑا سا پانی ہم نے لیا، اور اس کے بعد ہم نے اٹھ کے اپنی نماز ادا کرنی ہے. اینڈ دیٹ از اٹ. ہم نے صرف اتنا ہی کھانا ہے، کھجور اینڈ ڈرنک. ڈرنک کا مطلب وہ بھی سادہ پانی، یا ہم نے لسی لے لی، یا ہم نے منٹ لیمنیڈ نیبو پانی یا ناریل پانی لے لیا. اینڈ دیٹ از اٹ. اور اس کے بعد ہم نماز کے لیے چلے گئے، اور پھر آگے ہم نے ڈنر کرنا ہے. سو اٹ شوڈ بی ڈیوائیڈڈ ان 3 پارٹس ٹیکنیکلی، جو ہماری ہیلتھ کے بینیفٹس کے لیے بہت ضروری ہے. اور جو ڈنر ہو پھر وہ بھرپور میل ہونی چاہیے. ڈنر ہمارا بھرپور میل اسی طریقے سے ہو کہ جس میں روٹی یا چاول یا سالن یا جو بھی گھر کی روزمرہ کی غذا ہوتی ہے. کسی دن دال ہو گئی، کسی دن سبزی ہو گئی، کسی دن پروٹین یعنی کہ گوشت ہو گیا، مٹن ہو گیا. چونکہ ہمارے گھر میں بچے موجود ہوتے ہیں، اور بچے اس پورے مہینے کو انجوائے بھی کرنا چاہتے ہیں. دوسرا، بینگ پیرنٹس ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کو روزہ بھی رکھوائیں اور ان کو روزے کی جانب راغب کریں. تو ہم نے فرائیڈ آئٹمس رکھنے ہیں، ورنہ ہم کیسے بچوں کو اپنے روزے کی طرف لے کے آئیں گے جو بیچارے معصوم روزہ کھلنے کے انتظار میں صبح سے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہم نے کچھ پورشن، جس کو ہم پورشن کنٹرول کہتے ہیں، فرائیڈ آئٹمس کا رکھنا ہے. اور ڈیفینیٹلی ہم نے اپنے دسترخوان میں اس کی جگہ رکھنی ہے، لیکن ایک لمیٹڈ پارٹ. اور اس کے بعد ہم نے ڈنر کی طرف اپنے بچوں کو لے کے آنا ہے، تاکہ ان کو ایک صحیح نظام زندگی کا بھی پتہ چل سکے اور اس کے ہیلتھ بینیفٹس پتہ چلیں. ورنہ ساری زندگی وہ بھی سحری افطاری اسی پیٹرن میں ڈھلتے چلے جائیں گے. وہ یہ بھول جائیں گے کہ اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں، سحر، افطار اور ڈنر. دیکھیے جناب، کتنی اچھی بات آج ہمیں ڈاکٹر عائشہ عباس نے سمجھائی ہے کہ رمضان میں 3 میلز ہمیں لینی ہیں. ایک ہم نے سحری لینی ہے، ایک ہم نے افطار کرنا ہے، اور پھر ہمیں 3rd جو ہے وہ میل لینی ہے ڈنر کے طور پہ، اور وہ بھی ہمیں بھرپور میل لینی ہے. لیکن ہمیں اس کے بعد ڈیوریشن اتنا رکھنا ہے کہ ہم 2-3 گھنٹے کے بعد سحری کے لیے اپنی پیٹ میں کوئی جگہ موجود ہونی چاہیے. بالکل ایسا ہے. اور بچوں کی بات کی، بہت اچھا. میں یہیں سے رب جوڑوں گی. اس وقت ہم ایک بریک لے رہے ہیں، بریک سے لوٹتے ہیں. مائیں بچوں کو وقت سحر کیسے بیدار کریں، ان کے لیے کیا ٹیمپٹنگ کھانے بنائیں کہ بچے روزہ رکھیں، یا ضرورت ہی نہیں ہے. بچوں کی تربیت ہی ایسی ہے کہ بچوں کو پتہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. کیسے؟ آئیے ہم اس بریک کے بعد جانتے ہیں.